السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اور عقیدہ توحید کی حفاظت. جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ توحید جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے ہیں. انسان کو توحید کا عقیدہ مل جائے، یہ اللہ کا بڑا احسان. دوسرا یہ کہ وہ عقیدہ باقی رہے، اسی عقیدے پر اللہ ثابت قدم رکھے. یہ اللہ رب العالمین کا اور بڑا انعام کہ عقیدہ توحید کی نعمت سے سرفراز کیا اور اس کو باقی بھی رکھا، کیونکہ یہ عقیدہ جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنا ہی دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور یہ عقیدہ جب کمزور ہوگا تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عقید توحید کو سمجھیں کہ ہے کیا یہ.
آج اکثر و بیشتر مسلمان توحید کے عقیدے سے ناواقف ہے. اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کے خلاف جو شرک ہے، توحید کے خلاف شرک ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایک انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات جو کرنا تھا کر رہا ہے، اور اس کا انتقال اگر شرک پر ہو جائے تو اس کی یہ تمام تر نعمتیں ضائع ہو جائیں گی، تمام تر عبادتیں ضائع ہو جائیں، تمام تر نیکیاں ضائع ہو جائیں. اتنی خطرناک چیز. اگر عقید توحید کی حفاظت نہ ہوئی اور شرک میں ہم ملوث ہو گئے تو اس کی وجہ سے زندگی بھر کی عبادت ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہباء منثورا. اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. قیامت کا دن ہوگا، مشرکین ہیں، کفار ہیں، بہت ساری نیکیاں انہوں نے کی ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں، توحید کا عقیدہ نہیں، ایک اکیلے اللہ کی عبادت نہیں، ایک اکیلا اللہ کو رب انہوں نے نہیں مانا. اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے عمل کو ہباء منثورا کر دیں گے، یعنی اڑا دیں گے، چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کے اڑا دیں گے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اور قیامت کے دن نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو وزنی عمل چاہیے. جب ان کا عمل ہباء منثورا اللہ بھی کھیل دے گا، اڑا دے گا، تو ترازو میں نہیں آنے والے. جب ترازو میں نہیں تو نامہ اعمال ان کا گیا. اسی لیے صحابہ کرام اور اس سے آگے کی میں بات بتاؤں، انبیاء کرام توحید کی حفاظت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے. یہ ہمارا یہ عقیدہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے اور ساتھ میں اس کو بچانے کے لیے رب العالمین سے دعا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ میرے شہر کو امن والا بنا دے، مکۃ المکرمہ کو، اور دوسری دعا وَجْنُبْنِي مجھ کو اور میری اولاد کو، ذریت کو بچا لے. کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام کی کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. بتوں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. اب سوال یہ پیدا ہو کیا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کمزور تھا؟ اللہ پر جیسا عقیدہ ہونا چاہیے کیا اس میں کچھ کمی تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. نبی کا عقیدہ ایک دم اعلیٰ قسم کا ہوا کرتا ہے اور ان کا بھی تھا. پھر ایسی دعائیں کیوں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا؟ یہ ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے. اس لیے بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ عقیدہ توحید مل گئے ہیں تو یہ باقی رہے، شرک نہ ہونے پائے، اس کی فکر صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. اسی کو دو واقعے کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت جتنا اعلیٰ ایمان اور عقیدے پر فائز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے،
عقید توحید کو انہوں نے سمجھا تھا، برتا تھا، عمل کیا تھا، اس کے باوجود کتنا محتاط ہیں کہیں یہ عقیدہ ہمارا توحید کا عقیدہ ضائع نہ ہو جائے، اتنا فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ صرف دو واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اس بات کو واضح کریں گے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عقید توحید کی حفاظت کے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے۔ پہلا واقعہ عابد بن ربیعہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس پہنچے، ظاہر سی بات ہے ہم کو ملے، آپ کو موقع ملے تو ہم اس کو بوسہ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے، خواہش ہے کہ ملے ہم بوسہ دیں حجر اسود کو۔ اس کے جب قریب پہنچتے ہیں تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے چند تعریفی جملے کہتے ہیں۔ اس کو اس پتھر کو حجر اسود، حجر والے پتھر اسود نکالا، حجر اسود کو مخاطب کرتے کہتے انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ تو نقصان پہنچا سکتا اور نہ ہی نفع۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اب اس معاملے میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اولا حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو اجاگر کیا۔ دوسرا عقیدہ ظاہر کیا، اور تیسرا یہ کہ اس کو بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے۔ صحابہ کرام جس ماحول سے نکلے تھے مکہ المکرمہ میں، وہ بت پرستی کا ماحول، پتھروں کے بت بنائے جاتے تھے، پوجے جایا کرتے تھے۔ اب وہاں بھی ایک سامنے ایک پتھر ہی تھا جس کو بوسہ دینا ہے، تو یہ اس طریقے کے احساس کبھی آتا ہے کہ کہیں ہم وہی کام تو نہیں کرنے لگ گئے۔ وہ بت بنے تھے پتھر کے، اس کو ہم چھوڑ کر کے پھر ایک پتھر کی طرف آ گئے، یا کسی اور کو دیکھ کر کے لگے کہ دیکھو ایک بت کو چھوڑا، ایک پتھر کو چھوڑا، دوسرے پتھر کی طرف آ گئے۔ انہوں نے اپنا عقیدہ اعلان کیا، اور دوسرا یہ کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کیا اور کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ پھر بوسہ کیوں دیتے ہیں، اس کو چومتے کیوں ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو نبی کی اتباع میں آپ بوسہ دیتے ہیں، ورنہ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ عقیدہ اگر ہمارا اور آپ کا ہو جائے، یا ہمارے سماج اور معاشرہ کے لوگوں کا ہو جائے، تو یہ پیشانی جگہ جگہ نہیں جھکے گی، کہ کوئی بھی پتھر ہو، بتائیے کس پتھر کی بات چل رہی ہے، یہاں وہاں کے پتھر نہیں، اس پہاڑ کے پتھر کی بات نہیں، اس پتھر کی بات ہے جس کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمایا۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس سے زیادہ محتم بالشان مقام و مرتبہ والا کوئی دنیا کا پتھر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ، جب وہ پتھر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہاں وہاں کے جو پتھر ہیں یہ نفع نقصان پہنچائیں گے؟ اسی طریقے سے یہ نگ، وہ نگ، کچھ نگ لوگ پہنتے ہیں نا، اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کلر کا یا اس پتھر کی انگوٹھی پہننے کا یہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ارے جناب، وہ حجر اسود جو جنت سے نازل کیا گیا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں لا تضر ولا تنفع، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، تو یہاں وہاں سے پتھر اٹھا کر کے آپ لگا لو انگوٹھی میں، نگینے کے طور پر پہن لو، وہ نفع نقصان پہنچائے گا نہیں۔
خانہ کعبہ کے اندر نصب ہو پتھر، اس عظیم پتھر کے بارے میں عقیدہ ولا تضر ولا تنفع، ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم لوگ بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہو، کہتے ہیں لوگ غیر مسلمین کہتے ہیں ہم پوجتے ہیں تو آپ بھی تو پوجتے ہو۔ ان کے لیے جواب ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں پوجتے، حجر اسود کو نہیں پوجتے، خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، ہم نہیں مانتے کہ خانہ کعبہ میں کوئی نفع نقصان ہے کہ اس کو چھو لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، وہ ہمیں فائدہ نہ، اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اور اس پتھر کو بوسہ اس لیے دیتے کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے اللہ نے حکم دیا۔ آج اللہ کہہ دے ادھر نہیں تو نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں، ورنہ ہم نہ اس پتھر کی پجاری ہیں نہ اس خانہ کعبہ کی پجاری ہیں۔ لا تضر ولا تنفع، ڈریے نہیں، اللہ تنہا ذات ہے جو نفع نقصان کے مالک ہے۔ پتھروں سے ہٹ کر بھی دیکھ لیجیے، جب ہم اس عقیدے کو، عقیدے توحید کو نفع نقصان کے مالک ہونے میں کسی اور کو ماننے لگتے ہیں کہ ہاں وہ بھی نقصان پہنچا دیں گے، وہ بھی نقصان پہنچا دیں گے، ایسا نہیں وہ ایسا کر دیں گے، تو ہماری زندگی ڈر اور خوف کے ماحول میں بسر ہوتی، جو چاہتا ہے وہی آ کے ڈرا کے چلا جاتا ہے، یہ تعویذ، یہ گنڈا، یہ فلاں، وہ سب ڈرانے والے۔ کوئی بھی چیز ہو، لا تضر ولا تنفع، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کے مالک ہو اللہ کی ذات بس، اور کوئی نہیں۔ دوسری بات، اس میں یہ دکھلا دیا کہ ہم نبی کے متبع ہیں اور نبی کی اتباع کی وجہ سے ہم اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائی، اپنے عقیدے کو اظہار کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ حجر اسود اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، جنت سے نازل کیا گیا ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اس کو بوسہ صرف نبی کی اتباع میں دیتے ہیں، ورنہ اس کو بوسہ دینے کا بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ اس میں تو یہ تھا کہ اپنے عقیدے کو بچانے کی کوشش، لوگوں کو پیغام دیا۔ دوسرا ایک اور واقعہ، انس بن مالک اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے دیگر تابعین نے ذکر کیا کہ ان کے دور میں ایک شہر تھا، تستر نام کا شہر تھا۔ وہ شہر جب فتح ہوا، مسلمانوں کو جب غلبہ حاصل ہوا، وہاں کے بیت المال، ہرمزان ایک جگہ ہے، وہاں کے بیت المال کو کھولا گیا۔ تو بیت المال کے اندر جیسے بہت سارے خزانے ہوتے تھے، ساتھ میں ایک عجیب چیز تھی، ایک چارپائی پر ایک تابوت میں ایک لاش تھی، اور اس لاش کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور کی بات، شہر فتح ہوا، بیت المال میں داخل ہوئے تو تمام خزانوں کے ساتھ ایک چیز یہ دیکھی کہ تابوت میں ایک لاش رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک کتاب۔ اب وہ عبرانی زبان میں کتاب ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے پڑھا کہ اس میں کیا ہے، تو بعد لوگوں نے لکھا کہ وہ تورات کا کچھ حصہ تھا۔ بہرحال وہ قوم اس لاش کو جب کبھی بارش نہیں ہوتی تو لے کے باہر آتی تھی، جب کوئی مصیبت آتی تو باہر نکالتی تھی اور اس کے ذریعے سے دعا کرتی تھی، یہ عقیدہ ان کا تھا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، لوگوں نے دیکھا تو سمجھ میں نہ کریں کیا یہ۔ اس وقت سے لشکر کے سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں سے خط لکھا عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں، امیر المومنین، کہ معاملہ ایسا ہے، کیا کریں۔ یہاں سے عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور خط میں یہ تھا کہ ان ھذا نبی من الانبیاء،
یہ جو لاش آپ بتا رہے ہیں نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ انبیاء میں سے کسی نبی کی لاش ہے. کیوں؟ والنار لا تأكل الانبیاء اب الارض لا تأكل الانبیاء. یہ مٹی انبیاء کی لاش کو نہیں کھاتے. صحیح روایت ہے کہ انبیاء کی لاش کو مٹی نہیں کھاتی. یعنی ہم اور آپ مریں گے تو ہماری لاش مٹی میں مل جائے گی، پوری باڈی گل جائے گی. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس سے بچایا. کہا وہ محفوظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نبی کی لاش. فكتب اور یہ لکھا کہ ان انظر انت واصحابك فادفنوه في مكان لا يعلمه احد غيركما، کہ اس کو کسی ایسے مقام پر دفناؤ جس کے تم دونوں کے علاوہ جس مکان کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو کہ لاش کہاں دفنائی گئی. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی میں اس لاش کو لے جا کے دفن کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ 11 قبریں کھودی گئی دن میں، اور اس کے بعد رات میں کسی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور بقیہ سب پر مٹی ویسے ڈال دیا گیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نئی قبر کون سی ہے کہ جس کے اندر وہ لاش ہے. آخر ایسا کیوں؟ اتنا چھپانے والی بات کیوں تھی؟ در حقیقت اس کی وجہ یہ آگے دیکھ لوگوں میں مزاج ہے. کسی شخصیت کے بارے میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت دیندار ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت پہنچیلے ہیں، تو عموماً لوگ دیکھیں ان کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، وہاں جا کر کے مانگنا شروع کرتے ہیں، دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھانے رکھتے ہیں. اور وہ لاش ایک نبی کی لاش تھی. ایک روایت میں اس کا ذکر حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش تھی. تو نبی کی لاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس قبر میں فلاں نبی مدفون ہے، لوگ جا کر کے وہاں میلہ ٹھیلا لگائیں گے، سجدہ گاہ بنا لیں گے. اس لیے کہا ایسے مقام میں، ایسی جگہ پر اس کو جا کے دفن کر دو جس کا علم لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. اپنے توحید کے عقیدے کی حفاظت کیا تھا. حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں. اور اس واقعے سے لوگوں کی توحید کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں لوگوں کو اس قبر کا علم نہ ہو جائے کہ جس کے اندر وہ نبی مدفون ہے، اور لوگوں کا توحید، لوگوں کا عقیدہ توحید خطرے میں پڑ جائے. وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس قبر والوں کے ساتھ، اس اللہ کو چھوڑ کر کے اس نبی سے مانگنا نہ شروع کر دیں، یہاں جا کر کے سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں، یہاں دعائیں نہ کرنا شروع کر دیں، دیگر عبادات کے کام نہ انجام دینا شروع کر دیں. اور جب یہ ہوگا توحید ملے گی. اللہ کے علاوہ کہیں اور سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرنا یہ شرک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ چھپا دفنائیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. یہ حکمت تھی، عقیدہ توحید کی حفاظت ہو جائے. آج بھی اس کی ضرورت ہے. امت دیکھیے، لا علمی میں کہہ لیجیے، جہالت میں کہہ لیجیے، یا عقیدہ کمزور ہے اس لیے کہہ لیجیے کہ اگر کسی کے بارے میں جان لیتی ہے کہ یہ بہت عبادت گزار تھے، بہت دیندار تھے، بہت نیک و صالح تھے، تو لوگ ان کی قبروں کو مزار بنا لیتے ہیں. ذرا بتائیے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ آج اگر ہوتے، یہ سب مزاریں جو ہم کو دکھتی، ان نبی کی قبر کو لا علمی میں دفنانے کو حکم دیا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، انجان جگہ دفنائی تاکہ وہاں اس طرح کا معاملہ نہ ہونے پائے. تو جو نبی نہیں ہیں، عام امتی ہیں، ان کو اس طریقے سے اجازت دے دیتے. اور یہاں تو معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے
کہ نیک صالح کی بات تو چھوڑیے، جو ایک دم تھرڈ کلاس کے تھے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، جو روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، ننگے دھڑنگے گھوما کرتے تھے، لوگوں نے ان کی بھی مزار بنا لی۔ انسان تو انسان، جانوروں کے مزار بنا لی۔ یہی مسلمان اپنے بھائی ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، توحید کا علم نہیں ہے ان کو، اور فلاں فلاں جانور کو اس اعتبار سے پوجنے لگے کہ یہ ہمیں کچھ دے دیں گے، یہ ہمارا کوئی نقصان پہنچا دیں گے، یعنی نفع نقصان کا مالک ماننے لگے۔ کتنے ایسے درگاہ ہیں، مزارات، ان کے نام سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رے یہ انسان کا نہیں، کسی اور کا ہے۔ کبھی میں نے بتایا تھا ایک علاقے میں ہے قطب شاہ، بریلی میں قطب شاہ، لیکن وہاں کی جو لوکل پبلک ہے قطب شاہ نہیں جانتی۔ اگر آپ رکشے والے سے کہیں کہ قطب شاہ پہنچا دیجیے درگاہ پر، نہیں پہنچائے گا، نہیں معلوم۔ سب سے غلیظ جانور کا نام لے کے بولیے پہنچا دے، کتے شاہ، سچ بتا رہا ہوں، یہ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، کتے شاہ بولیے پہنچا دے۔ پتا چلا اس نے کتا مدفون ہے، دفن کیا ہوا۔ ہمارے علاقے میں جو الہ کو ہم شاید جانتے ہوں، نام سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا ہوں گے۔ ایک مزار، اس کا نام ہے رنگیلے چھبیلے بابا، رنگیلے چھبیلے بابا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ٹھیک، ان کا نام شاید رنگیلا رہا، وہ مرد نہیں تھے، دو طوائفہ تھیں، آج بھی ہے، اور اس دور کے لوگ ابھی باحیات ہیں۔ جب وہ ناچا کرتی تھی لوگ جمع ہوا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو مزار بنایا گیا، رنگیلے چھبیلے کا نام دیا گیا۔ اور عجیب معاملہ ہے، جی ٹی روڈ یہاں ہے اور قبر پیچھے ہے، قبر کافی پیچھے، لیکن ہیڈ آفس یہاں بنائی گئی ہے۔ لوگ ایک ڈھانچہ بنا، لوگ یوں چڑھاوے بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی جب یوگی جی نے تھوڑا سا کشادگی کرنا شروع کیا تو مزار کا نمبر آیا، اس کا بھی کچھ حصہ ٹوٹا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وہ مزار گئی، نہیں، لوگوں نے بتایا مزار تو پیچھے ہے، یہاں صرف ڈھانچہ تھا، اب اس کو تھوڑا پیچھے کھسکا لیے، اصل قبر پیچھے۔ تو یہ صورت حال اس امت کی، کیا یہ عقید توحید ان کا باقی بچا؟ اور لوگ گزرتے ہیں، اچھے اچھے لوگ گزرتے ہیں تو ایسے سر جھکا کے گزرتے ہیں۔ اتنا عقیدہ گر گیا ہے لوگوں کا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ میں کیسے بھی تھے، کسی نے بھی بتا دیا کہ وہاں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، پہنچنا شروع ہو گئے۔ عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ نوبت آنے ہی نہ پائے، اتنا اہتمام کیا، حکم دیا دفن کرنے کا، تو یہ نہیں کہ کہیں بھی دفن کر دیجیے، کہا انجانی جگہ میں، لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ کہاں اس نبی کی لاش کو دفن کیا گیا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ جہاں لوگ جا کر کے اس طرح کا معاملہ کرنے لگے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جہاں دائی حلیمہ اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے جس علاقے میں لے کے گئی تھی، طائف کے علاقے میں وہ علاقہ ہے، وہاں مشہور ہو گیا کہ یہ وادی ہے جہاں اللہ کے نبی بکریاں چرانے آتے تھے۔ وہیں آپ کا ایک مرتبہ سینہ شک کیا گیا تھا، چاک کیا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے۔ لوگ وہاں ایک بیری کے درخت تھا، بیر کے درخت، وہاں جا کر کے اپنی حاجت وغیرہ لکھ کے ٹانگنا شروع کر دیا۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، سعودی حکومت نے اس کو بلڈوزر چلوا دیا، بڑا واویلا مشاعر یہ تھا، تبرکات کو مٹایا جا رہا ہے۔ نہیں، جب شرک پنپنے لگے تو اس کو ختم کرنا۔ عمر خطاب اللہ تعالیٰ یاد آیا، عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایک درخت تھا، وہاں پر آپ نے آرام کیا تھا۔
بعد میں لوگوں نے جب سفر کرنا شروع کیا تو اس جگہ تبرکن جا کر کے آرام کیا کرتے کہ ہمارے نبی یہاں آرام کیے۔ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ معاملہ بڑھ رہا ہے، ابھی تو صرف تبرک کے نام پہ چل رہا ہے، بعد میں مانگنا شروع ہو جائے گا، چنانچہ اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس طرح کی چیزیں اگر آج کل میں لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی، ان نشانیوں کو مٹا رہے ہیں، نہیں، جو بھی نشانی ہمارے عقیدے پر حملہ کرنے لگے، عقیدے توحید کو خراب کرنے لگے، شرک کی جانب میں جانے لگے، اس کو مٹا دینا یہ نبی سے ثابت ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ انبیاء کرام سے ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے توحید کی حفاظت کی فکر کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحیح عقیدہ دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کی سے دعائیں نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ عقیدہ ہم کو ملا۔ اب یہ فکر ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ضائع نہ ہونے پائے، یہ محفوظ رہے، اسی میں باقی رہے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ایمان کی دولت تو نے دی ہے، اس پر ثابت رہنا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے جہاں سے اس عقیدے پر حملہ ہو سکتا ہے یا اس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ آ سکتی۔ بہت سارے ہمارا سماج چونکہ صرف مسلمانوں کا سماج نہیں ہے، اس میں غیر مسلمین بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے عقیدے کے ماننے والے لوگ، ہمیں کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس مجلس میں شریک ہونا ہے، کس مجلس میں شریک نہیں ہونا ہے، جہاں شرک ہو رہا ہے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا دیجیے۔ لوگوں نے اس کو آسان سمجھ لیا۔ مجھے افسوس کی بات ہے، کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس عقیدے توحید کو بالکل ہلکے میں لے لیے۔ گنپتی کا موقع تھا، دیکھا آپ لوگوں نے کتنے مسلمان گنپتی کے سامنے گئے کہ نہیں گئے، وہ اپنی سیاست کے لیے گئے ہوں، سماجک معاملے کو کسی بات بھی ہو، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹ ملے نہ ملے، عہدہ ملے نہ ملے، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو لوگوں نے کچھ سمجھا نہیں۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ یہ عظیم نعمت ہم سے ضائع نہ ہونے پائے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے اور آخرت میں بھی۔ الہی میں کہنے سے ہمیں توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا، عقیدہ توحید پر ہمیں باقی رکھ، کسی پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔